آپ تمام عزیزوں کو سلام۔ آمین، ہاللویا۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں آج کے اس وقت کے لیے، اس موقع کے لیے اور اس دن کے لیے جو خداوند نے ہم سبوں کو بخشا ہے تاکہ ہم اس کے حضور جمع ہو سکیں اور اس کے کلام سے مستفید ہو سکیں۔ آمین۔ آئیے میرے ساتھ خداوند کے مقدس کلام میں سے ایک اور تلاوت کریں گے جو کہ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 3 باب اور اس کی 8ویں آیت سے 10ویں آیت تک کی جائے گی۔ یہاں پر یوں لکھا ہے، پس توبہ کے موافق پھل لاؤ اور اپنے دلوں میں یہ کہنے کا خیال نہ کرو کہ ابراہیم ہمارا باپ ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا ان پتھروں سے ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ اور اب درختوں کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے، پس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ آمین۔ آج جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے بہت پھل لاؤ۔ کیا ہے؟ بہت پھل لاؤ۔ خداوند کے مقدس کلام میں یہ جو وارننگ ہے، یہ جو اس نے پیغام پیش کیا ہے انتباہ کے طور پر، اس ٹائم میں یوحنا اصطباغی جو ہے وہ بنی اسرائیل قوم سے مخاطب ہے، کیونکہ ابھی خداوند یسوع المسیح کی خدمت کا آغاز نہیں ہوا۔ ابھی جو خدمت کا کام ہے وہ یوحنا اصطباغی کے سپرد ہے، اور اس کے سامنے جو لوگ ہیں، اس کے سامنے جو پیغام ہے خدا کا، وہ اس ٹائم کے اہل یہود کے لیے ہے۔ اور اس سے پہلے کہ خداوند یسوع المسیح اپنی منادی کا آغاز کرے، یوحنا کے ذریعہ سے یہ بات ان تک پہنچ رہی ہے کہ بھائی تمہیں خداوند خدا نے منتخب کیا تھا، تمہیں خداوند خدا نے اس روئے زمین پر اپنا جلال ظاہر کرنے کے لیے چنا تھا، تمہارے سپرد سارے کاموں کو کیا گیا ہے، تمہارے ہاتھ میں توریت دے دی گئی ہے، تمہارے ہاتھ میں شریعت دے دی گئی ہے، تمہارے ہاتھ میں سارا انتظامات دے دیے گئے ہیں، لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کے انتظام کے مطابق بہت سا پھل لاؤ، لیکن ایسا ہو نہیں رہا۔ سو یوحنا کے پاس ایک بڑا پیغام ہے، اس دنیا کے لیے بھی اور آنے والی دنیا کے لیے بھی، اور اس لیے یہاں پر وہ انہیں بتا رہا ہے کہ وقت بہت کم رہ گیا ہے، چھوٹا ہو گیا ہے، وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ اگر تم پھل پیدا نہیں کرو گے تو یاد رکھو کہ درخت کی جڑ پر کلہاڑا رکھ دیا گیا ہے اور وہ کٹنے کو ہے، جس کا مطلب یہ جو بیان ہے علاماتی طور پر ہے، استعاراتی طور پر ہے، جس کا مطلب ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ اگر تم پھل پیدا نہ کرو
تو تمہیں رد کر دیا جائے گا اور تمہاری جگہ پر ایک اور نیا درخت لگا دیا جائے گا جس سے میں پھل حاصل کروں۔ اس سے پہلے کہ یہ ٹائم آئے تم اپنے آپ کو تیار کرو، اس سے پہلے کہ یہ وقت آئے اپنی سوچ کو بدل لو اور خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو پیش کرو۔ اور یہ پیغام اس وقت کے لوگ سن رہے تھے، ان تک یہ پیغام جا رہا تھا۔ وہ یوحنا اصطباغی کو نبی بھی مانتے تھے لیکن نبی کی نہیں مانتے تھے آج کی طرح۔ ان کے ساتھ یوحنا کی جو گفتگو ہے بڑی واضح ہے۔ انہیں وہ کہتا ہے کہ توبہ کے موافق پھل لاؤ، اگرچہ تم خدا کے پیارے ہو، اگر تم خدا کے برگزیدہ ہو، اگرچہ تم نے اپنے آپ کو مخصوص کر لیا ہے، اگرچہ تم نے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تمہاری زندگیوں سے پھل نظر نہیں آ رہا، پس توبہ کے موافق پھل لاؤ اور اپنے دلوں میں یہ کہنے کا خیال نہ کرو کہ ہمارا باپ ابراہم ہے، کیونکہ وہ ابراہم پر یا اس کی راست بازی پر تکیہ کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ابراہم ہمارا باپ ہے، ہم ابراہم کی نسل سے ہیں اور نسل ہوتے ہوئے ہم آلریڈی بچائے گئے ہیں۔ جس طرح آج کل کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں، پیدا ہوتے ہی مسیحی ہیں، مسیح گھر میں ہی پیدا ہوئے ہیں لیکن پھل نہیں لانا۔ اور اسی طرح سے وہ لوگ بھی ابراہم پر فخر محسوس کرتے تھے اور اس کی نسل ہونے کے طور پر فخر محسوس کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہمیں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، ابراہم ہمارا باپ ہے، ایمانداروں کا باپ ہے، ہم ایمانداروں کے باپ کی لڑی میں سے ہیں، تو ہمیں کس بات کی پریشانی ہے۔ تو یسوع مسیح بھی ان کے ساتھ اس طرح کی بات کرتا رہتا تھا، اور یہ بات اس سے پہلے کہ یسوع مسیح بھی کہے یوحنا بھی یہ بات کہہ رہا تھا، کیونکہ معاشرتی طور پر یا ان کی سوچ کے طور پر وہ جانتے تھے، نبی جانتے تھے کہ کس طرح کی سوچ یہ رکھتے ہیں۔ اس لیے ان کو خبردار کیا گیا ہے کہ اپنے دلوں میں یہ بات کرنے کا خیال جو ہے یہ نکال دو، کیونکہ خدا پتھروں سے بھی اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ اب یہ جو پتھروں والی بات ہے نا، یہ پتھر یہ والے پتھر نہیں ہے جو دوسرے ہیں، پہاڑی پتھر، سٹون جن کو ہم کہتے ہیں، یہ اصطلاحی بات ہے، کیونکہ اہل یہود جو ہیں وہ غیر قوموں کے بارے میں اس طرح کا ہی نظریہ رکھتے تھے، بے وجود نظریہ رکھتے تھے۔ تو یوحنا ان کو کہہ رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا اور غیر قوموں سے میں اپنے لیے نئی نسل پیدا کروں گا، میں انہیں لے آؤں گا، انہیں کھڑا کر دوں گا تمہاری جگہ پر۔ تو اس لیے یہ بات کرنے کا خیال نہ کرو کہ ہم ابراہم کی نسل سے ہیں، کیونکہ خدا جو ہے وہ اوروں کو جو اس وقت جنہیں تم پتھر سمجھتے ہو انہیں بھی پگھلا سکتا ہے، انہیں بھی موم کر سکتا ہے اور انہیں تمہاری جگہ پر کھڑا کر کے اپنا کام لے سکتا ہے، انہیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنا سکتا ہے، انہیں اپنی چونیدہ قوم بنا سکتا ہے، انہیں اپنے لیے منتخب کر سکتا ہے، انہیں اپنی ذمہ داریاں دے سکتا ہے۔ اور اس لیے
تم اپنی فکر کرو کیونکہ تمہاری جڑ پر جو ہے وہ کلہاڑا رکھ دیا گیا ہے، اور اگر تم اچھا پھل نہیں لاؤ گے تو کاٹ ڈالے جاؤ گے، آگ میں جھونک دیے جاؤ گے۔ یہ ان کے لیے پیغام ہے۔ اور جو یسوع مسیح پھر آتے ہیں لاسٹ میں، کیونکہ عبرانیوں کا خط اس کا پہلا باب یہ بیان کرتا ہے کہ اگلے زمانہ میں خدا نے ہمارے باپ دادا سے طرح بطرح اور حصہ بہ حصہ کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا۔ سو خدا انبیاؤں کے وسیلہ سے، بزرگوں کے وسیلہ سے کلام کرتا آیا، اور لاسٹ میں جب یہ محسوس کیا، یہ دیکھا کہ اب ضرورت ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اس روئے زمین پر بھیجوں تاکہ ہو سکے کہ یہ اس کی بات مان لیں، اس کا ہی لحاظ کر لیں، اس کی بات ہی یہ قبول کر لیں، اس کا پیغام ہی یہ قبول کر لیں، اور پھر خداوند یسوع المسیح کا تجسم ہوتا ہے۔ خداوند یسوع المسیح دنیا کے لیے ایک نئی امید بن کر آتے ہیں، ایک نیا پیغام لے کر آتے ہیں، ان کی سوچ کو چینج کرنے کے لیے، ان کے خیالات کو چینج کرنے کے لیے، تاکہ وہ جانیں کہ اب خدا خود تمہارے درمیان اتر آیا ہے۔ پہلے تو وہ انبیاؤں کے وسیلہ سے کلام کر رہا تھا، لیکن اب جو خدا ہے وہ خود اپنی زبان سے تمہارے ساتھ کلام کرے گا اور تمہارے ساتھ رہے گا، تمہارے درمیان رہے گا۔ اور یسوع مسیح آئے، اور یسوع مسیح نے اپنا کام شروع کیا، جاری کیا، اور یہاں پر ایک ٹائم میں آ کر یسوع المسیح نے تمثیلی طور پر ان کے ساتھ بات چیت کی، کیونکہ اس سے پہلے بھی خداوند یسوع المسیح ان سے اس طرح کی گفتگو کرتے رہتے تھے، اس طرح کی بات چیت کرتے رہتے تھے، اس طرح کی تمثیلیں ان کے سامنے پیش کرتے رہتے تھے تاکہ وہ کسی طریقے سے سمجھ جائیں۔ لیکن بہت ساری تمثیلیں یسوع المسیح نے ان کے ساتھ بانٹی، لیکن وہ نہ سمجھے۔ یہاں پر لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 13ویں باب کی 6 تا 9ویں آیت کے اندر جو تمثیل یسوع المسیح نے پیش کی، یہ تمثیل ان کے لیے بڑی اہم تھی اور بڑی ہی پاورفل تھی، کیونکہ ٹائم جو ہے وہ نزدیک ہوتا جا رہا تھا۔ یہ میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ ضرور بانٹوں گا کہ کس طرح سے ٹائم جو ہے اینڈ کی طرف جا رہا تھا۔ اور یہاں پر لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل میں 6 آیت سے تمثیل یسوع المسیح نے پیش کی، اور لکھا ہے، پھر اس نے یہ تمثیل کہی کہ کسی پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگا ہوا تھا، اور یہ کیا ہے جس کے بارے میں یسوع المسیح بات کر رہا ہے؟ وہ خدا کی بات کر رہا ہے کہ خدا نے، میرے باپ نے، یہوہ الوہیم نے اس روئے زمین پر پاکستان، اس روئے زمین پر پاکستان کے اندر ایک انجیر کا درخت لگایا، اور یہ انجیر کا درخت بنی اسرائیل قوم، وہ ان میں پھل ڈھونڈنے آیا،
لیکن نہیں پایا. پھر اس نے باغبان سے کہا, کیونکہ باغبان آ چکا تھا, یسوع المسیح باغبان ہے. سمجھ آ رہی جی؟ ٹھیک ہے. پھر خدا نے باغبان سے کہا کہ 3 برس ہو گئے, میں پھل ڈھونڈنے آیا, نہیں پایا. اور یہ تمثیل یسوع المسیح نے اپنی خدمت کے درمیان کہی. یسوع المسیح کی زمینی ٹوٹل خدمت منادی کی کتنی ہے؟ 3.5. اور جب یہ تمثیل یسوع المسیح نے کہی تو یسوع مسیح کو خدمت کرتے ہوئے 3 سال تھا. کتنا تھا؟ ہاں. تو بات کرنے کا مطلب یسوع مسیح کا یہ تھا کہ 3 سال تو مجھے ہو گئے ہیں تمہارے درمیان کام کرتے ہوئے, منادی کرتے ہوئے, تمہیں سکھاتے ہوئے, سمجھاتے ہوئے, بتاتے ہوئے, اور 3 سال کے اندر تو پھل نظر نہیں آیا. یہ تمثیلی بیان ہے نا, لیکن میں اس کی تفسیر کر رہا ہوں. تو 3 سال میں تو پھل نظر نہیں آیا, تو کہا گیا کہ اسے کاٹ ڈالا جائے. کاٹ ڈالا کب جائے گا؟ 1 سال کے بعد. کیا کہا کہ 1 سال اور رہنے دیجئے. ٹھیک ہے. کیونکہ 3 سال کی منادی کے بعد یسوع مسیح کی جو 3.5 والا اگلا حصہ آئے گا وہ 4تھے سال میں انکلوڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ہاں, وہ 4تھے سال میں کیا ہو جائے گا؟ انکلوڈ ہو جائے گا. اگرچہ یسوع مسیح نے 3 سال کے بعد آگے آدھا سال ہے, لیکن آدھا سال 4تھے سال میں انکلوڈ ہو جاتا ہے. 4تھا سال آگے. تو یسوع مسیح نے جب 3 سال خدمت کی جا رہی ہے تو یسوع مسیح کے کہنے کا مطلب ہے کہ 3 سال ہو گئے ہیں, میں نے بھی تمہاری زندگی میں پھل نہیں پایا, انبیاءوں نے بھی تمہاری زندگی میں پھل نہیں پایا, بزرگوں نے بھی تمہاری زندگی میں پھل نہیں پایا, جیسا کہ خدا نے تمہیں حکم دیا ہے. تو کیا کیا گیا کہ اسے کاٹ ڈال دیا جائے تاکہ زمین کو بھی کیوں روک رکھے. لاسٹ ٹائم کی بات ہے. تو 1 سال اور مانگ لیا کہ 1 سال اور رہنے دیا جائے, کیونکہ 1 سال اور رہنے دینے کا مطلب ہے کہ اسے پھر سے کھاد ڈال دی جائے, پھر سے پانی دے دیا جائے. تو 3 سال کے بعد 4تھے سال میں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یسوع مسیح کو صلیب دے دی. انہوں نے کہا بھی تو سانو 4تھا سال دیتا سی تے اسی 4تھا سال ایتھے پورا کر دینے. سو انہوں نے اگلے 4تھے سال میں ببلیکل ٹرم کے مطابق اگلے 4تھے سال میں 3.5 سال یسوع مسیح کی جب منادی ہوئی تو انہوں نے یسوع مسیح کو کیا کر دیا؟ مصلوب کر دیا. تو یہ 3.5 سال پورے ہوئے اس اکاؤنٹنگ کے مطابق, لیکن 4تھا سال جو ہے وہ آگے شروع ہو گیا تھا اس ٹیچنگ کے مطابق. تو پھر اگلے 3.5 سال یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد اگلے 3.5 سال شاگردوں نے ان کے درمیان منادی کی تھی. ٹھیک ہے. کیونکہ رسولوں کے اعمال کی کتاب بتاتی ہے کہ شاگرد جو ہیں یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد شاگرد جو ہیں وہ یہودیوں کے سوا کسی کو کلام نہیں سناتے تھے. تو 3.5 سال یسوع مسیح نے اور پھر 3.5 سال تو کتنے ہو گئے؟ 7 پورے ہو گئے جی. تو حقیقت میں
خدا نے جو انہیں ٹائم فریم دیا کہ تم پھل لاؤ، میرے حکموں کے مطابق لوگوں کو میرے قریب لاؤ، لوگوں کے درمیان گواہی دو، لوگوں کو محبت دو، لوگوں کو توبہ کی طرف لے کر آؤ، لوگوں کو ایمان، اعمال اور شریعت کے اندر پابند کرو۔ لیکن تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے تو سب کچھ اس سے الگ کیا ہے، الٹ کیا ہے۔ تم پھل پیدا نہیں کر رہے ہو بلکہ تم نفرت کا بیج بو رہے ہو۔ تم لوگوں کو اپنے پاس آنے نہیں دیتے، تم غیر قوموں کو اپنے قریب پھٹکنے نہیں دیتے، تم ان کے پاس جانا پسند نہیں کرتے۔ تم نے اس روئے زمین پر جو میں نے کہا تھا کہ پھیل جاؤ، وہ تم نہیں پھیل سکے۔ تم میرا پرچار اس دنیا میں نہیں کر سکے، تم لوگوں کو آسمان کی بادشاہی کے لیے تیار نہیں کر سکے۔ صرف تم خود سے ہی، اپنے آپ سے ہی تیاری کرنے کے شاید در پہ ہو اور ابراہیم پر توکل کرتے ہو، خود سے کچھ نہیں کرنا چاہتے۔ خدا نے ان کا جو ٹائم فریم ہے وہ پورا کر دیا تھا، اور اس ٹائم فریم پورا کرنے کی تمثیل یسوع مسیح نے پہلے سے بیان کر دی تھی متی رسول کی انجیل اور اس کے 22ویں باب میں۔ جب خدا نے یسوع مسیح نے انہیں یہ تمثیل پیش کی کہ آؤ شادی کی ضیافت میں بلا کر لاؤ میرے لوگوں کو، تو وہ انہیں کہہ رہا تھا کہ انہیں بلاؤ۔ نوکر گئے، سپاہی گئے، فوجی گئے، 2 بار 3 بار گئے، آ کر رپورٹ دی کہ جناب وہ نہیں آنا چاہتے، بلکہ انہوں نے ہمیں مارا ہے، کوٹا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، مارا کوٹا ہے، ستایا تمہیں، پریشان کیا ہے، وہ آنا نہیں چاہتے، تو پھر کیا کریں؟ ضیافت تیار ہے، سارا جو ہے معاملہ صحیح ہے، تو اب اس کا کیا کریں؟ موٹے موٹے جانور پک گئے ہیں، تیار ہو گیا، شادی کا انتظام ہو گیا ہے، کیا کریں، کدھر جائیں؟ سپاہیوں نے کہا کہ استاد جو آپ حکم کریں ویسا کر دیں گے۔ انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو، پہلے تو یہ کام کرو کہ جاؤ اس شہر کو جا کر جلا دو۔ آپ متی کی انجیل اس کا 22 باب کی تمثیل پڑھ لیجئے۔ جاؤ جا کر شہر کو جلا دو، نہیں آنا چاہتے نہ آئے۔ تو درخت کی جڑ پر کیا ہو گیا؟ کلہاڑا ہو گیا۔ جاؤ شہر کو جلا دو۔ وہ گئے، انہوں نے شہر کو جلا دیا، واپس آئے، رپورٹ دی، جی استاد جی کی کریے۔ اب کہا گلی کوچوں میں چلے جاؤ۔ کہاں چلے جاؤ؟ گلی کوچوں کے پتھر ہی ہوتے ہیں نا، پتھر پتھر پتھر، گھاس پھوس، کنکر، گلی کوچوں والی بات ہے نا۔ ہاں، پتھروں سے پیدا کر سکتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ جاؤ گلی کوچوں میں چلے جاؤ، موڑوں پر چلے جاؤ، بازاروں میں چلے جاؤ، جہاں جہاں سے تمہیں لوگ ملے وہاں سے اٹھا کر میری گھر میں لے آؤ۔ میرے کہاں لے آؤ؟ میرے گھر میں لے آؤ۔ تو یہ جو گلی کوچوں سے آئے، بازاروں سڑکوں سے آئے، وہ شہر جلا دیا بادشاہ نے۔ تو یہ جو گلی کوچوں سے آئے، سڑکوں سے آئے، کونوں سے آئے، یہ کون ہے؟ میں اور ہاللویا، یہ میں اور آپ ہیں۔ اس جگہ پر، اس پلیس پر، اس برکت پر جو خدا نے وعدے کے طور پر کی تھی، اور پھر پولس رسول بیان کرتا ہے فلپیوں کے خط میں غالباً، وہ کہتا ہے کہ جو ابراہیم کی برکات ہے نا، وہ یسوع مسیح میں تمہارے لیے ہیں۔ ہاللویا۔ تو گلی کوچوں سے آئے ہوئے لوگ جو ہیں، انہیں مسیح کے ساتھ اس بڑی ضیافت میں، اس بڑے پاکستان میں، اس بڑے باغ میں،
اس بڑی کلیسیا میں خدا نے پاک روح کی مدد سے خود لگا دیا ہے. اب انجیر کا درخت آپ ہیں. ہاللیلویا. اس انجیر کے درخت نے اگرچہ پھل نہیں دیا وہ کاٹ ڈالا جائے گا, اور اگر یہ کلیسیا یہ انجیر کا نیا درخت جو ہے پھل نہیں لائے گا تو یسوع مسیح کی آمد ثانی پر کاٹ دیا جائے گا, الگ کر دیا جائے گا. تو جو تیار ہوں گے, جو پھلدار ہوں گے, جو شاد ہوں گے, جو آباد ہوں گے, جو بہتر طور پر ہوں گے, جن کی زندگیاں پاک روح کے پھلوں سے لدی ہوں گی, وہ آسمان کی بادشاہی میں جائیں گے, اور باقیوں کا جو شہر ہے وہ جلا دیا جائے گا. باقی شہر کیا ہو جائے گا؟ جل جائے گا. باقی دنیا جل جائے گی, باقی دنیا ختم ہو جائے گی. کون سی؟ جو بے پھل ہوگی. دیکھو خداوند کا دن چور کی طرح آ جائے گا, اور اس دن اجرام فلک حرارت کی شدت سے پگھل جائیں گے, اور زمین پر کے کام جل جائیں گے. جب یہ سب کچھ جلنے والا ہے تو تمہیں نئی کلیسیا کو, نئے انجیر کو اپنے چال چلن میں کیسا کچھ ہونا چاہیے. بات یہ ہے. تو اس لیے خداوند خدا چاہتا ہے کہ اگر وہاں سے پھل نہیں آیا تو یہ جو میں نے نیا انجیر کا درخت روئے زمین پر لگایا ہے پاکستان کے اندر, اس میں سے پھل آ جائے. انہیں 1 سال کا ٹائم ملا, لیکن آپ کو جو ٹائم ملا ہے وہ یسوع مسیح کی آمد ثانی سے پہلے کا ہے. جب تک یسوع مسیح آ نہیں جاتا یہ 1 سال آپ کا ہے. 1 سال کس کا ہے؟ یہ آپ کا ہے. یہ 2025 سمجھ لیجئے آپ کا ہے. نہ جانے کب یسوع مسیح آ جائے آخری ٹائم میں, کیونکہ یہاں پر 3 سال 3.5 سال کے لاسٹ ٹائم میں یسوع مسیح نے آ کر روئے زمین کے پاکستان میں منادی کی تھی. اور اب یسوع مسیح آئے گا منادی کرنے کے لیے نہیں آئے گا, بلکہ اب جو ہے کام کو مکمل اور فنشڈ کرنے کے لیے آئے گا. اور یہ دور کی آخری کلیسیا ہے. یہ اس دور کا آخری انجیر کا درخت ہے. اب نیا انجیر کا درخت اس کے بعد کوئی نہیں لگے گا جی. تو اپنے انجیر کے درخت کو دیکھ لیجئے, کیا میں جو انجیر کا درخت ہوں پھلدار ہوں؟ میں پھل لا رہا ہوں, میں پھل پیدا کر رہا ہوں, میں روحوں کی فکر کر رہا ہوں, میں روحوں کے پاس جا کر انہیں مسیح میں لا رہا ہوں, مسیح سے انہیں متعارف کروا رہا ہوں, کیونکہ اب میرے پاس صرف اور صرف شریعت نہیں ہے, اب میرے پاس صرف اور صرف صحائف انبیاء نہیں ہے, اب میرے پاس صرف اور صرف زبور شریف نہیں ہے, بلکہ اب میرے پاس یسوع مسیح کا زندہ اور مکمل لا تبدیل کلام ہے. ہاللیلویا. سو آپ کے پاس اب مکمل ضابطہ ہے, ان کے پاس تو ادھورا ضابطہ ہوگا یا تھا, لیکن آپ کے پاس یسوع مسیح کے وسیلہ سے مکمل ضابطہ ہے. اب اس درخت کی ذمہ داری ہے جو خدا نے اس درخت کے اوپر ڈالی ہے, اس انجیر کے درخت پر ڈالی ہے, ان کے سپرد کی ہے, ان کے حوالے کی ہے, ان کو کہا ہے, ان کو پیغام دیا ہے, انہیں کہا ہے کہ اس سے پہلے کہ میں واپس آ جاؤں میرا پاکستان انجیر کے درختوں سے بھر دو. یعنی کہ یہ روئے زمین اپنی زندگی کے انجیر کے درختوں سے کیا کر دو؟ بھر دو. قوموں کے پاس جاؤ, قبیلوں کے پاس جاؤ, امتوں کے پاس جاؤ, پھل پیدا کرو. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس سال میں اس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی سے پھل لائیں, پھل پیدا کریں, تاکہ اب یسوع مسیح جب آئے تو یہ نہ کہنا پڑے کہ
کہ 1 سال اور صحیح، کیونکہ وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارا سال جو ہے وہ پھر ختم ہو چکا ہوگا، اور یسوع مسیح کی آمد ہوگی، اور اس کے لوگ جو پھلدار ہوں گے وہ اس کی بادشاہی میں ہوں گے، اور جو پھلدار نہیں ہوں گے بادشاہ کہہ دے گا ان شہروں کو جلا دو، اور کام ختم ہو جائے گا۔ یہ مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے، کیا ہم خدا کے کلام کی وارننگ کو کس طرح سے اپنی زندگی کے اندر لیتے ہیں۔ آئیے ہم دعا کریں اور خداوند کا شکر کریں۔